سوال نمبر 14، کیا 3 دن سے زیادہ باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ جب بولتے ہو کہ 11 ہی سنت ہے تو 3 رات ہی سنت ہے، تو 3 سے زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پورے رمضان کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پورا رمضان آپ نے کہا ہے تو آدمی کیوں کنفیوز ہو اس کے اندر؟ 3 رات پھر آپ نے کیوں پڑھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات قیام کیوں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روزہ رکھا رمضان میں۔ فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی 7، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا یہاں تک کہ مہینے کے 7 دن بچ گئے۔ فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، پھر آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ فلما كانت السادسة لم يقم بنا، جب 6ٹھی رات تھی یعنی 6 باقی رہ گئی، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر اللیل، جب 25ویں رات تھی آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، پچھلی رات کے برابر ہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ فقلت یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم کو پوری رات ہی پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ قال فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے رات کی نماز، کیونکہ یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے نہیں، یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی امام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اور پڑھاتے رات بھر، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ پوری پڑھی ٹھیک ہے، امام کے فارغ ہونے تک تم شریک رہے، بچی ہوئی رات تم نہ بھی پڑھو تو تم کو ثواب رات بھر کا ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ رات بھر پڑھتے تو اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رات بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کے ساتھ تم نے پڑھی پوری رات کا ثواب مل گیا، پوری رات کا ثواب امام کے ساتھ شریک ہونے سے اس سے معلوم ہوتا ہے تراویح کی نماز جماعت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رات بھر کا ثواب کب ملے گا؟ جب امام کے ساتھ شریک ہوگا، اکیلے میں نہیں ملے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ فلما كانت الرابعة لم يقم، پھر جب 4تھی رات تھی، 4تھی یعنی نیچے سے 4تھی 26ویں رات، تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ فلما كانت یہ 26 27 جو آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ 4تھی رات کہہ رہے ہیں لیکن وہ 26ویں کیسے ہوئی، تو لیلۃ القدر کے درس میں تفصیل سے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس میں یہ بہت الفاظ آئے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا جو پہلا درس ہوگا اس میں بحث آئے گی۔ کہتے ہیں کہ فلما كانت الثالثة، جب 3ری رات تھی یعنی 27ویں رات تھی، 3 باقی رہ گئیں، جمع اہلہ ونساءہ والناس، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور سارے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ قلت وما الفلاح، راوی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ قال السحور، سحری، ثم لم يقم بقیۃ الشہر، پھر اس کے بعد آپ نے باقی مہینے میں 27 کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ کسی رات میں بھی قیام نہیں کیا۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی وجہ بتائی کہ بعد میں آپ نے کیوں قیام نہیں کیا۔ 3 رات آپ نے پڑھایا، 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے قیام نہیں کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، صحابی حضرت عائشہ کی روایت میں فرماتی ہیں فلما اصبح، جب صبح ہوئی 3ری رات کے بعد، پھر اس کے بعد آپ نہیں نکلے اور پھر صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، رات میں جو تم جمع ہو گئے تھے نماز کے لیے اور چاہ رہے تھے کہ میں آؤں، اور یہاں تک کہ بعد نے آواز بھی دی، تو میں جانتا تھا رات میں تم کیا کر رہے تھے، مجھے معلوم تھا تم جمع تھے۔
वलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफरद अलैकुम। बाहर निकलने में कोई और चीज मेरे लिए रुकावट नहीं थी, बस एक रुकावट थी, वो ये थी कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न हो जाए, कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न हो जाए, कहीं ये फर्ज न हो जाए तरावी की नमाज, इसके लिए मैं बाहर नहीं निकला। तो वजह ये नहीं थी कि इसके बाद पढ़ना जायज़ नहीं, वजह ये थी कि मैं अगर बाहर निकलता और पढ़ाता नमाज, मुझे डर था कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहर न आना एक मजबूरी की वजह से था, 3 रातों से ज्यादा नहीं पढ़ाना एक मजबूरी की वजह से था कि अल्लाह की तरफ से वही आएगी और ये फर्ज हो जाएगी। लिहाजा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जब उनकी खिलाफत का ज़माना आया तो लोगों को फिर महीने भर तरावी की नमाज के लिए जमात से खड़ा किया। क्यों? इसलिए अब अल्लाह की तरफ से वही आने वाली है नहीं, तो अब वो डर निकल गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अपनी बीवियों को, घर वालों को, लोगों को जमा किया था, मालूम हुआ कि जमा करना चाहिए, अच्छा है ये। अगर ये अच्छा नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर वालों को जमा नहीं करते, मालूम हुआ कि ये मुस्तहब है, लेकिन नहीं निकले मजबूरी की वजह से। आपने ये नहीं कहा 3 से ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 ही रातें होती हैं, आपने ऐसा कहा नहीं। आपने कहा मालूम था मुझको तुम जमा थे, लेकिन मैं इस वजह से नहीं निकला कि कहीं फर्ज ना हो जाए। तो ये मजबूरी आपके बाद बाकी है नहीं, लिहाजा अब जमात से पढ़ना सही है, बल्कि बेहतर और अफजल है।